جب ان لوگوں نے اس نور کا دروازہ چھوڑا اس کی وجہ کیا تھی؟ جب کربلا میں جاتے ہیں سب لوگ اہل بیت کو جانتے تھے، ان کی عظمت کو، ان کی کرامت کو، ان کے تمام تر افعال کو، کہتے تھے سب سے بڑی سخی یہ ہیں، کہتے تھے سب سے بڑے شجاع یہ ہیں، کہتے تھے یہ کریم بھی ہیں، یہ عابد بھی ہیں، یہ زین العابدین بھی ہیں، یہ باقر العلوم بھی ہیں، لولا سنتان لہلک نعمان کی باتیں بھی آئیں، اگر ان کے در پہ نہ جاتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ انہی کے در کو چھوڑا، انہی سے دشمنی کی، انہی سے دوری اختیار کی۔ معصوم فرماتے ہیں اس لیے چھوڑا کیونکہ ان کے وجود میں عقل نہیں تھی۔ اگر عقل ہوتی یہ کبھی در اہل بیت کو نہ چھیڑتے۔ تو فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو لایا جائے گا اور خدا کہے گا ان کو جہنم کے حوالے کر دو، کہیں گے پروردگارا ہم تو نماز بھی پڑھتے تھے، ہم تو روزہ بھی رکھتے تھے، ہم تو عبادت بھی کرتے تھے، پھر ہمیں جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ کی آواز آئے گی کہ تم نے میرے نبی کو قتل کیا ہے۔ یہ تعجب میں کہے گا خدا میں تو 1970 میں پیدا ہوا، اس وقت تو تیرا کوئی نبی نہیں تھا، میں تو 60 اور 88 میں پیدا ہوا، اس وقت تو کوئی نبی نہیں تھا، اے خدا میں نے کون سے نبی کو قتل کیا؟ ارے میں تو اس کو کلمہ پڑھتے پڑھتے تھک گیا، میں تو روزے رکھ کے تھک گیا، میں تو نمازیں پڑھ کے تھک گیا۔ اللہ کی آواز آئے گی میں نے 2 نبی تجھے دیے تھے، ایک نبی ایکسٹرنل تھا، ایک نبی انٹرنل تھا۔ ایکسٹرنل نبی کا نام تھا محمد، انٹرنل نبی کا نام تھا عقل۔ تم نے اپنی عقل کو قتل کیا۔ فرمایا وہ قاتل عقل ہے جو حق کو چھوڑے اور باطل کے پیچھے جائے۔ وہ زمانہ گیا کہ آپ حدیثیں پڑھیں، روایتیں پڑھیں اور کسی کو شیعہ بنائیں۔ بہترین طریقہ کسی کو اہل بیت کے در پہ لانے کا ہے عقل۔ اور تعجب سے کہنا پڑتا ہے جو در عقل کے ماننے والے ہیں اگر انہی میں بے عقلی آ جائے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اپنے عقیدوں کی بنیاد عقل بناؤ۔ ہم نے عقیدوں کی بنیاد نقل بنائی۔ چھوٹا سا بچہ ہے 4 سال کا، مجلس میں لائے مومن نے نعرہ مارا نعرہ حیدری، بچہ سیکھ گیا کل مجھے بھی مارنا ہے۔ اس نے نقل سے نعرہ مارا، عقل سے نہیں مارا۔ یہ جوان ہو گیا نعرہ مارتا رہا، یہ نقل والا نعرہ ہے، عقل والا نہیں ہے۔ عقل والا وہ نعرہ ہے جو میدان احد میں نبی نے مارا تھا، جو یقین کر کے مدد مانگے، وہ عقل کا نعرہ ہے۔ کیا ہے کہ آج کا ہی مسلمان ہے نا، کلمہ پڑھتا ہے لیکن بدفعلی بھی کرتا ہے، ایکٹر ہے، ایکٹریسز ہے، ڈانسر ہے، مختلف کاموں میں ہے، رمضان میں دوپٹہ، رمضان ختم ہوا دوپٹہ گیا۔ اس کا مطلب لا الہ الا اللہ تو کہہ رہی ہے، لا الہ الا اللہ تو کہہ رہا ہے، لیکن یہ لا الہ الا اللہ نقل والا ہے، عقل والا نہیں ہے۔ کیونکہ عقل کبھی نہیں کہتی کہ خدا صرف رمضان میں ہوتا ہے، خدا تو پورا سال ہے۔ عقل کبھی نہیں کہتی کہ حسین صرف مجلس میں ہوتے ہیں، عقل کہتی وہ ہر جگہ ہے۔ تو وسلموا تسلیما کا مطلب مسلمان نے سمجھا نہیں، اس نے صرف نقلاً لا الہ الا اللہ کہا، اس نے علی کو مجلس سے لیا بچپن سے سنتا ہوا۔ یہ جھگڑے ہوتے کیوں؟ جب مجتہد فتویٰ دیتا ہے فلاں کام نہ کرو، مومن لڑ پڑتا ہے بچپن سے کر رہا ہوں۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، اچانک کہہ رہے چھوڑ دو، بچپن سے کر رہا ہوں، یہ میرے وجود کا حصہ بن چکا ہے۔ بھائی دین عقل پہ چلتا ہے، دین نقل پہ نہیں چلتا۔ اگر خدا نقل کی بات کو مانتا تو ان بت پرستوں کا کیا قصور تھا جو بچپن سے بت پرستی میں تھے؟ تبھی معصوم فرماتے جب قیامت کے دن خدا لائے گا کسی مسلمان کو اور کہے گا بتا تم نے مجھے سجدہ کیا تو کیوں کیا؟ اگر جواب یہ ملا خدا تمہیں اس لیے سجدہ کیا کیونکہ میرے ماں باپ کرتے تھے، میرے آبا و اجداد کرتے تھے، فوراً خدا بت پرست کو لائے گا بتا تو نے بت کو سجدہ کیوں کیا؟ وہ بھی کہے گا میرے ماں باپ کرتے تھے، میری سوسائٹی کرتی تھی، میرا معاشرہ کرتے تھا۔ خدا اب اس سے کہے گا تو بتا کروں تو کیا کروں؟ جواب دونوں کا ایک ہے، اگر اسے جزا دوں تو تجھے بھی دینی ہے، اگر تجھے سزا دوں تو اسے بھی دینی ہے، کیونکہ دونوں نے نقل سے مانا ہے، کسی نے عقل سے نہیں مانا۔ یہی تو معیار ہے کہ علی کو ہم نے اگر امام مانا تو عقل سے مانا،
لیکن وجہ کیا ہے؟ سب کچھ جانتے ہوئے اہل بیت سے دور ہو جاتے تھے، حقیقت سے آگاہ ہیں کہ کوئی رب ہے لیکن کائنات رب سے دور ہے، کیونکہ ان کی عقلوں پر پردے پڑ گئے۔ بارہا قرآن کہتے ہیں افلا یعقلون افلا یتدبرون افلا یفقہون افلا یشعرون لہم آذان لا یسمعون، سب کچھ دیا ہوا ہے لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ اب سنیے کتنا پروپیگنڈا کیا گیا، لوگوں کے ذہنوں پر پردے ڈالے گئے۔ جب اویئرنس انسان کے وجود میں نہ ہو، جب بیداری انسان کے وجود میں نہ ہو، تو دشمن اس کے وجود کو گھیر لیتا ہے اور اسے دشمن علی ابن ابی طالب بنا دیتا ہے۔ جب انسان نقل کے پیچھے چلتا رہے کہ باپ دادا کیا کہتا ہے، سوسائٹی کیا کہتی ہے، ٹی وی کیا کہہ رہی ہے، ڈرامے کیا کہہ رہے ہیں، تبھی اس کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر خود تحقیق کے لیے باہر نکل جائے تو اسے حسین جیسا امام بھی مل جاتا ہے، اسے علی جیسا آقا بھی مل جاتا ہے، اسے کہیں نہ کہیں امام زمانہ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ خود تحقیق کرنے نکلے، خود عمل کرنے نکلے، ہر کسی کے پیچھے نہ لگے، ہر کسی کی باتوں میں نہ آئے، تبھی فرمایا المؤمن کا جبل الراسخ، مومن ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، یہ اپنے عقیدوں کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے اب کوئی ایرا غیرہ اس کے عقیدوں کو تباہ و برباد